سردار صاحب فرمائیے گا، کیا بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی کو صرف عسکری نہیں بلکہ سفارتی اور معاشی پہلوؤں کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے؟ آج جب ہم دنیا کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر ڈسکشن یا ڈیبیٹ کرتے ہیں جی؟ یہ سلسلہ گزشتہ برس سے شروع ہو گیا تھا۔ ویسے جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، متوازی چلتے ہیں، بلکہ تین چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی آپ کا عسکری آپریشنز ہوتے ہیں، اس کو آپ جو نازیز تھے یا جرمنی کے لوگ تھے وہ اسے جو پروپیگنڈا کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتی تھی۔ آج کل جو ہے اسے کہتے ہیں کہ نیریٹیوائزیشن ہے، آپ اپنی نیریٹیو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی سفارتی کوششیں ہوتی ہیں، کیونکہ جنگ کے متوازی یہ کوششیں جاری ہوتی ہیں۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ قوم کی یکجہتی ہوتی ہے۔ اگر قوم متحد ہو تو جنگ لڑی جا سکتی ہے، اگر وہ بٹی ہوئی ہو، اس میں اختلافات ہوں وسیع پیمانے پہ، تو وہ نہیں جنگ لڑی جا سکتی یا اسے بڑی دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ چار عوامل بہت ضروری ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اور یہ گزشتہ برس سارے کے سارے موجود تھے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ پہلگام سے واقعہ پہلگام یعنی 22 اپریل سے لے کے 6 مئی تک پاکستان نے مسلسل سفارتکاری کی اور دنیا کو منوایا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ہندوستان جو ہے جارحیت کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی دنیا کو منوایا کہ اگر ان کے پاس، ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو پاکستان ان کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی تھرڈ پارٹی میڈیٹر کے اوپر بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ وہ طے کر سکے غیر جانبدارانہ انداز میں کہ ہندوستان کے یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ ہندوستان نے ان سب کو مسترد کیا، ایک اور جارحانہ قدم اٹھایا، یعنی ہمارے پانی بند کر دیے، انڈس واٹر ٹریٹی جو اس کو معطل کیا۔ تو اور اس کے بعد ہم نے کمال کی سفارتکاری کی، یعنی وہ اسی جنگ کا مارکہ حق کا حصہ تھی، کیونکہ ہم جب مارکو روبیو نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کے امریکی جو حکام سے، ان کے کاؤنٹر پارٹ سے بات چیت ہوئی، تو پاکستان نے ذمہ دارانہ پوسچر اختیار کیا، جبکہ ہندوستان کا سخت جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ پوسچر تھا، جس کے نتائج اور ثمرات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک بہت بلند مقام پہ چلا گیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی جنگ، تیسری عالمی جنگ ہے ممکنہ طور پر، اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہندوستان گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی کوئی بات جو ہے کہیں بھی نہیں سنی جا رہی۔ تو یہ یعنی میں اسے صرف جو ہے سفارتکاری سے منسوب نہیں کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میں نے آپ کو باقی 3 ویکٹرز بتائے ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم۔